چند نوجوان جو بادشاہ وقت سے ٹکرا جاتا ہے، جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، توحید کے لیے، وحدانیت کے لیے وقت کے بادشاہ سے لڑ جاتا ہے، بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہ وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کہتا ہے کیا؟ ربنا و رب السماوات والارض، کہا اے وقت کے بادشاہ تو ہوگا مالک، تو ہوگا خالق، تو ہوگا بادشاہ، تو ہوگا خدا، لیکن میں تو اس کو مانتا ہوں خدا جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، میرا تو خدا وہ ہے۔ جا تیری ربوبیت کو نہیں مانتا، بغاوت کر دیا، سرکشی کر دی، اور توحید کو بچانے کے لیے وہ چند نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنے محلے کو، اپنے معاشرے کو چھوڑا اور غار میں پناہ لی۔ اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اصحاب الکہف، غار والے۔ آج ہم سماج اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان بگڑا ہوا ہے، تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے ہمارا نوجوان۔ دنیا کی وہ کون سی برائی ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ شراب وہ پیتے ہیں، جوا وہ کھیلتے ہیں، نشہ وہ کرتے ہیں، اغلام بازی وہ کرتے ہیں، چرس، گانجا، حفیم، ڈانس، گانا بجانا، یعنی ہر وہ برائی جو ہو سکتی ہے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ سب افسوس کی بات ہے۔ جس قوم کے نوجوان اس طرح سے بگڑیل ہو جائیں، اس قوم کا حشر کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ جوانی جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اس جوانی کو دیوانی نہیں بنانی چاہیے، اس جوانی کو مستانی نہیں بنانی چاہیے، اس جوانی کو رب کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اس جوانی کی کیا قیمت ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، سوال جواب ہوگا۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسے، جب تک بندہ مومن اس 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دیتا، قدم ہلا نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اپنے قدم کو ذرا بھی حرکت نہیں دے سکتا جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دیتا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ الگ ہے۔ پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وعن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلا جو سوال ہوگا ہمارے عمر کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عنایت فرمائی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس زندگی کی قیمت کو سمجھیے۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی عنایت فرمائی تھی، اپنی زندگی کو کیسے گزاری؟ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، اس زندگی کے اندر جوانی بھی آتی ہے، بچپن بھی آتا ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے۔ تو زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں اللہ سوال تو پوچھے گا ہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا وَعَنْ شَبَابِ فِيمَا أَبْلَى، بطور خاص جوانی کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے؟ عمر کے اندر، زندگی کے اندر بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، اس کے بارے میں اللہ تو پوچھے گا ہی ہے، لیکن بالخصوص خاص طور سے جوانی کے تعلق سے، وہ دور جو 15 سال سے لے کر کے 40 سال کے درمیان میں ہوتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین بالخصوص سوال پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اے نوجوان بتا، ہم نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، تم نے اپنی جوانی کو مستانی تو نہیں بنایا،
اپنی جوانی کو دیوالی تو نہیں بنایا. بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا, اپنی جوانی کو کہاں لگایا, کہاں گزارا. اس جوانی کے متعلق اللہ پوچھے گا. ہمارا بھی سمجھتے اللہ نے ہمیں گھبرو جوان بنا دیا ہے, اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, ہم بہت طاقتور ہے, اس جوانی کو مستانی میں گزار دیں, جہاں من آئے وہاں خرچ کرے, وہاں گزارے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ پوچھے گا اس جوانی کے بارے میں. ہم نے جو جوانی عطا کی تھی, تم نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں لگایا یا گلی نکڑ پہ چوک چڑھاؤ پہ کسی کی بہو بیٹیوں پہ آوازیں کستے ہوئے گزارا. بتا, اللہ پوچھے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. تو میرے بھائیوں, یہ جوانی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس جوانی کی قدر کرنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, اغتنم خمسا قبل خمس, کا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے ایک چیز وذکر منہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک چیز کو کیا ذکر کیا, کہا شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے قیمت غنیمت سمجھو. کب موت آ جائے, کب بڑھاپا آ جائے تمہیں معلوم نہیں. جو اللہ نے جوانی عطا کی ہے, جو طاقت دی ہے, جو قوت دی ہے, اس کا فائدہ اٹھاؤ. اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں لگاؤ اور اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. پھر نہ جانے یہ جوانی رہے نہ رہے, طاقت رہے نہ رہے, تم کمزور ہو جاؤ, بیمار ہو جاؤ, موت آ جائے تمہیں پکڑ لے. قبل یہ کہ موت آ جائے, قبل یہ کہ بڑھاپا آ جائے, اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو رب کی عبادت میں لگا دو اپنی جوانی کو. تو یہ ہے قیمت جوانی کی. لیکن ہماری نئی نسلوں کی زندگی کیسے کٹتی ہے, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, گوگل پہ, سوشل میڈیا پہ. نہ نماز کی فکر, نہ حقوق العباد کی فکر, نہ حقوق اللہ کی فکر, کسی بھی چیز کی فکر نہیں. ہماری زندگیاں یوں ہی کٹتی جا رہی ہے, لہو میں, لعب میں, کھیل میں, تماشے میں کٹتے جا رہی ہے. نشے میں, جوئے میں, شراب میں, چوری میں, چکاری میں, جتنی بھی خرافاتیں ہو سکتی ہے ان خرافات میں ہماری نوجوانوں کی زندگیاں کٹتی جا رہی ہیں. یہ جوانی کے جو پیریڈ ہے, اس پیریڈ میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے یہاں بڑا ہی محبوب ہے, بڑا ہی پسندیدہ ہے. یاد رکھیں, وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنایا, جس نے اپنی جوانی کو لہو میں, لعب میں, عیش میں, عشت میں نہیں گزارا, ایسے نوجوان جب قیامت کا منظر ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا, حشر کا میدان ہوگا کوئی سایہ نہیں, کوئی سائبان نہیں سے, گرمی, چلچلاتی ہوئی دھوپ اور سورج اتنا قریب. اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی ہاتھ اٹھائے سورج کو لگ جائے, اتنا نزدیک سورج ہوگا. اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, اس گرمی میں, اس پریشانی کے عالم میں کوئی سایہ نہیں ہوگا, سارے لوگ سایہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. اللہ کہے گا کہ جاؤ ایسے نوجوان کو جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں لگا دیا, ایسے نوجوان کو اس گرمی کی چلچلاتی ہوئی اور پریشانی میں اس نوجوان کو گھیر گھیر کے لاؤ, اسے بچا بچا کے لاؤ. اللہ کہاں لائے, کہاں میرے عرش کے نیچے لاؤ. آج کوئی سایہ نہیں, اس کے لیے میرا عرش سایہ بن جائے گا. تاکہ اس نوجوان کو, ایسے نوجوان جس کو ہم نے جوانی عطا کی, اس نے اپنی جوانی کی قدر کی, اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنایا, اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا, اپنی جوانی کو دوسروں کی بہو بیٹیوں پر آوازیں کستے ہوئے نہیں گزارا, اپنی جوانی کو سوشل میڈیا پہ نہیں گزارا, اپنی جوانی کو اس نے رب کی عبادت میں لگا دیا. ایسے نوجوان کو بلا کے لاؤ, شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جس نے رب کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا دیا. ایسے خوش نصیب نوجوان کو گھیر گھیر کے گرمیوں سے بچا بچا کے لاؤ اور میرے عرش کے نیچے اسے جگہ دو. وہ کون خوش نصیب ہوں گے, جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں لگا دی ہوگی. تو میرے نوجوانوں, اللہ نے یہ جوانی عطا کی ہے, اس کی قدر کرو آپ, یہ پھر نہ ملے گی.